بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو احباب باہر بیٹھے ہوئے ہیں اگلی صفوں میں آ جائیں۔ پہلی صف کا ثواب بہت زیادہ ہے، پہلی صفوں کا ثواب زیادہ ہے، اور ماشاءاللہ پیچھے سے آنے والوں کو سہولت بھی ہو جاتی ہے، ترتیب ہماری بنی ہوئی رہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے محترم بزرگ اور دینی بھائیوں، اللہ جل شانہ نے رمضان جیسے مبارک مہینے کو ہم کو عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس وقت ملک کے جو حالات ہیں اور ملت کے جو حالات ہیں، اس کے پیش نظر یہ مبارک مہینہ بہت بڑی نعمت ہے۔ رمضان المبارک کے لیے آقا مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کا اہتمام کرتے رہے۔ ہمارے اسلاف اکابر بزرگان دین نے رمضان کو کیسے گزارا اسے پڑھنا چاہیے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رمضان کو کیسے گزارا وہ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اگر آج ہمیں پڑھنے کا ذوق اور شوق نہیں ہے تو کم سے کم اخبارات میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ جمعہ کا کالم جو آتا ہے اس میں رمضان سے متعلق آتا، کم سے کم ہفتے میں ایک دن دین کی کتابوں کا مطالعہ یا دینی مضامین کا مطالعہ ضروری ہے۔ یہ تو مبارک مہینے کے اندر
مساجد میں جو انتظام کیا جاتا ہے ظاہر ہے کہ اس کا ایک وقت بہت مختصر ہوتا ہے، 15 یا 20 منٹ، آدھا گھنٹہ. اس میں تفصیلی بات نہیں ہو سکتی ہے. اس میں کچھ اشارے دیے جاتے ہیں، کچھ ہینڈس دیے جاتے ہیں، کچھ مشورے دیے جاتے ہیں، من جانب اللہ کچھ الہامی باتیں ہوتی ہے، وہ دل پر چوٹ کے طور پر لگ جاتی ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس مبارک مہینے کو ہم نے کتنے مرتبہ پایا؟ کسی کی زندگی میں 10 سال سے رمضان آ رہا، کسی کی زندگی میں 20 سال سے رمضان آ رہا، کسی کی زندگی میں 30 سال سے رمضان آ رہا، کسی کی زندگی میں 40 سال سے رمضان آ رہا. یہ پورا مہینہ ہم رمضان کا گزارتے ہوئے 40 سال گزر گئے. اب یہ 40 سال میں کبھی پلٹ کر دیکھو کہ ماضی کا جو 40 سالہ پہلا میرا رمضان تھا اور آج کا جو رمضان ہے، 30 سال پہلے میں نے جو رمضان گزارا تھا، آج کا جو رمضان ہے، اس میں کیا فرق میں نے کیا ہوں، کیا تبدیلی میں نے کیا ہوں. اگر آپ نے 30 سال اور 40 سال پہلے رمضان کو جیسے گزارا تھا اس سے اچھا گزار رہے ہیں تو آپ قابل تعریف ہے، قابل مبارکباد ہے. اور اگر آپ اس وقت تو نئے نئے جوشیلے نوجوان تھے، نئے نئے ایمان کا جذبہ تھا، آپ نے ایک لمحہ ضائع نہیں کیا تھا، ایک گھنٹہ ضائع نہیں کیا تھا، ایک تراویح نہیں چھوڑی تھی، ایک آپ نے روزہ نہیں چھوڑا تھا. اور اگر آج آپ تراویح چھوڑ چکے ہیں یا چھوڑ رہے ہیں، آج آپ قرآن پاک کی تلاوت چھوڑ رہے ہیں، آپ اگر کسی عذر کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سک رہے ہیں، تو پھر آپ کے لیے سوالیہ نشان ہے، آپ کو سوچنا چاہیے. ارے ہر تاجر جو ہے، ہر بزنس مین دن بھر بیٹھتا ہے غلے کے اوپر اور شام کو حساب تو لگاتا ہے کہ اپن کتنا اندر جا رہے، کتنا اوپر آ رہے. کوئی مہینے کا حساب لگاتا، کوئی سال کا حساب لگاتا. یہ ایمان والا ایسی کیسی زندگی گزارتا ہے جو علل حساب چل رہی ہے، جو حساب ہی نہیں کرتا کہ نیکیوں میں نے کتنے اضافہ کیا، عبادتوں میں کتنا اضافہ کیا، قرآن کی تلاوت میں کتنا اضافہ کیا. یہ اس کا حساب ہی نہیں کرتا. اس کو شیطان کیا دھوکہ دیتا ہے؟ اللہ نقطہ نواز ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، بس یہ اس پر آ کے رکا ہوا ہے. تھوڑا بھی کر لیے نا، اللہ مدد کرنے والا ہے. اس کے ذہنوں میں یہ جو شیطانی وسوسہ رہتا ہے، آپ بولیں گے شیطان کو تو بند کر دیے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کو آپ ایک گاڑی لا کے دیتے اور اس کو تھوڑا سا رگڑتے اور وہ رگڑ کر تھوڑا سا چھوڑ دیتے تو بہت دور تک کے چلتی. آپ نے کھلونا لایا، ایک چھوٹی سی کار لایا اور بچے کو تھوڑا سا رگڑ کر آپ نے چھوڑ دیا تو وہ وہاں تک کے چلتے رہتی ہے. اہل اللہ فرماتے ہیں، ہمارے شیخ محترم مفکر اسلام حضرت مولانا محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ مولوی صاحب، رمضان سے پہلے جب اس کو قید کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو، شیطان کو، تو وہ کیا کرتا ہے؟ یہ انسانوں کو ایسی حرکت کراتا ہے، ایسا ڈوز دیتا ہے جیسا کہ کھلونے کے ذریعے سے ہم بچوں کو تھوڑا رگڑ کر چھوڑ دیتے ہیں. اب وہ گاڑی چلتے رہتی ہے، آپ نے تو رگڑا یہاں پر. اب یہ آخری دن میں جب اس کو معلوم ہے کہ مجھے قید کر دیا جائے گا، اس دن جو ہے ایسی پن چڑھاتا ہے، ایسا ڈوز دیتا ہے کہ کم سے کم یہ شیطانی وسوسہ، یہ شیطانی عمل 1 مہینے تک کے اس بندے نے کرتے رہنا. شیطان تو قید میں ہے لیکن شیطانی عمل تو جاری ہے. دوسرا اہل اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک کو قید کر دیا آپ کے ایک دشمن کو، دوسرا دشمن تو آپ کے ساتھ چل رہا ہے نا. انسان کے 2 دشمن ہیں، ایک شیطان ہے اور دوسرا نفس ہے. نفس تو آپ کے ساتھ ہے. ابھی آپ کا نفس کیا کہتا ہے؟ روزے چھوڑ دو. آپ کا نفس کیا کہتا ہے؟
ایک آدھ دو تراویح پڑھ لیے نا بس ہے نا. آپ کا نفس کیا کہتا ہے؟ قرآن کی تلاوت تو کر لیے نا. یہ کہہ رہا ہے. آپ کے پاس ایسا کوئی مشیر نہیں ہے, آپ کے پاس ایسا کوئی صلاح کار نہیں ہے, آپ کے پاس ایسا کوئی روکنے ٹوکنے والا, ڈانٹنے والا, تربیت کرنے والا نہیں ہے کہ بیٹے تم روزہ کہیں کو چھوڑ رہے, بیٹے آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. کوئی پوچھنے والا نہیں. ہمارے بڑے گزرتے چلے گئے جن کا رعب تھا, دبدبا تھا, وہ بغیر نماز کے ناشتہ نہیں دیا کرتے تھے. تو ظاہر ہے کہ آج وہ اگر زندہ رہتے تو بغیر سحری کے جو ہے وہ تمہیں اٹھائے بغیر نہیں رہتے تھے, اٹھنا ہی پڑے. انہوں نے جو چیز ہمارے خاندانوں میں, ہمارے گھرانوں میں, ہماری فیملی کے اندر رکھ کر چھوڑیے, بعض گھرانوں میں صرف اپنے باپ دادا کے وہ طریقوں کو جو اچھے طریقے تھے اسے یاد کیا جاتا ہے. میرے عزیز دوستو, تو محاسبہ کیجئے, جائزہ لیجئے کہ آج سے 30 سال پہلے آپ نے جو رمضان گزارا تھا اس میں آپ نے کتنی تراویح پڑھی تھی, کتنا قرآن کی تلاوت کیا تھا, کتنے روزے رکھے تھے, آج کتنے ہو رہے. تو معلوم یہ ہوا کہ سب کے پاس یعنی جو ہے 100 نمبر نہیں مل سکتے, ہم اتنے ناکام. اسی لیے آقا مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ذہن میں رکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر تشریف لے جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں, کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحم دل تھے کہ جانوروں پر, چرند پرند پر, حیوانات پر, سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. لیکن آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کیا ہے؟ ممبر پر جیسے ہی آپ نے قدم رکھا آمین فرمایا, پھر دوسرے ممبر پر قدم رکھا آمین فرمایا. جیسے ایک امام جو ہے خطبے کے لیے ممبر پر چڑھتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کو جا رہے ہیں. تصور کیجئے صحابہ موجود ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے ممبر پر قدم رکھا اور آمین فرمایا, تیسرے ممبر پر قدم رکھا اور آمین فرمایا. صحابہ کو بڑا تعجب ہوا. اس زمانے میں صحابہ پوچھ لیا کرتے تھے, ہم نہیں پوچھتے. ہم تو امام صاحب کو نہیں پوچھتے کہ آپ دعا کیا کرتے ہیں. 30 سال سے 40 سال سے دعا کر رہے ہیں لیکن دعا بھی نہیں آئی ابھی. بہت زیرو ہیں ہم دین کے معاملے میں. یہ شیخ المشائخ بن سکتا ہے داڑھی اور ٹوپی پہن کے, یہ بہت بڑا مفتی اور عالم بن سکتا ہے, لوگوں کو مسئلے بتا سکتا ہے, بحث کر سکتا ہے, لیکن اگر اس کا محاسبہ اور جائزہ لیں گے تو اس کی سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہے, اس کی سورۃ الناس صحیح نہیں ہے. میرے عزیز دوستو, صحابہ پوچھ لیا کرتے تھے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف توقع, پہلی مرتبہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ تینوں مرتبہ آمین کہہ رہے ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور تینوں بہت اہم چیزیں ہیں. اگر آج کے بیان میں صرف 3 جملے آپ یاد رکھ لیے یہ آمین والے تو آپ کامیاب ہو کے چلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مخاطب ہیں, پوچھنے والے کا جواب دے رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین تشریف لائے اور انہوں نے بد دعا کی کہ ہلاک ہو وہ شخص جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور اپنی مغفرت کا سامان پیدا نہ کرے. میں نے کہا آمین. کس نے کہا آمین؟ رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آمین کا مطلب کیا ہوا؟ اے اللہ قبول فرما لیجئے, جو بد دعا ہو رہی ہے اسے قبول فرما لیجئے. اور بد دعا کیا ہے؟ ہلاک ہو وہ شخص. کون؟ جو رمضان کا مبارک مہینہ پاتا ہے اور اپنی مغفرت کا سامان پیدا نہیں کرتا, یعنی مغفرت کے کوئی عمل نہیں کرتا,
بخشش کا کوئی عمل نہیں کرتا، اللہ کو راضی نہیں کرتا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، تراویح کا اہتمام نہیں کرتا، روزوں کا اہتمام نہیں کرتا، ایسے شخص کے بارے میں فرشتوں کے سردار جبرائیل امین فرما رہے ہیں کہ ہلاک ہو وہ شخص، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آمین، اے اللہ قبول فرما لے۔ اب مجھے بتاؤ، ہلاکت کے پورے سامان ہیں ہمارے پاس، بربادی کے پورے سامان ہیں ہمارے پاس، بچنے کا کوئی آسرا ہے، سہارا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ ایک گھر میرے کو ایسا بتائیے آپ، ایک خاندان میرے کو ایسا بتائیے آپ، ایک محلہ مجھے ایسا بتائیے آپ، ایک چھوٹی سی مسلمانوں کی بستی ایسی بتائیے مجھے آپ کہ جس میں 100% لوگ روزہ رکھتے، 100% لوگ نماز تراویح ادا کرتے۔ بہت غور کرو آپ، اور جا کر گھر میں پوچھو بھی، آپ کو خود کو سوال کا جواب مل جائے گا۔ ایک محلہ ایسا بتائیے جو 100% مسلمان، وہ محلے میں مسلمان کتنے سال سے رہ رہے ہیں؟ کوئی نور کالونی ہونے دو، موتی والا نگر ہونے دو، آپ کے جو ہے عارف کالونی ہونے دو، کوئی بہت بڑی کالونی ہونے دو، وہاں جاؤ، اعلان کرو اور اس سوال کا جواب تلاش کرو، کتنے سال سے آپ مسلمان یہاں رہتے؟ کوئی بولے گا 10 سال سے رہتے، 20 سال سے، 25 سال سے، 30 سال سے۔ آپ 30 سال میں ایک واقعہ ایسا بتائیے کہ جس میں آپ نے اس محلے کے بارے میں یہ تعریف سنی ہے کہ الحمدللہ 100% لوگ جو ہے یہاں کے روزہ رکھتے ہیں، 100% لوگ یہاں پر تراویح میں نظر آتے ہیں، 100% لوگ جو ہے سحر میں اٹھتے ہیں۔ حال کیا ہے؟ مساجد میں ہم بھی جاتے ہیں، آپ بھی جاتے ہیں، آپ جائزہ لو، پہلی تراویح کو کتنے مصلی تھے؟ کسی مسجد میں 3 صف تھی، کسی میں 5 تھی، کسی میں 10 تھی، کسی میں 20 تھی۔ گزشتہ جمعہ ہم نے جمعہ ادا کی، آج جمعہ ادا کر رہے ہیں، آج رات کو اپنی مسجدوں میں جا کر صفیں گنیا۔ میرا دعویٰ ہے، اللہ ہم کو معاف کرے، ہم جائزہ لیتے ہیں، پوری مساجد میں اکثر مسجدیں 50% نمازیوں سے خالی ہو گئی، 50%۔ اب آئیے، ماشاء اللہ ذوق ہے، شوق ہے، قابل مبارکباد ہے، آپ تراویح پڑھ رہے ہیں، آپ روزہ رکھ رہے ہیں۔ اب پوسٹ مارٹم کیجیے اب آپ روزے والے کا اور تراویح والے کا۔ یہ تراویح والے آ گئے جذبے سے، یہ 50% کی بات کر رہا ہوں میں، 3 صف ہے، آ گئے۔ آپ اپنے محلے میں جا کر دیکھو بس، 4 رکعت سامنے پڑھیے، پھر 4 رکعت کے بعد پیچھے آ کے آپ بیٹھ جائیے۔ اب آخری صف کو دیکھیے آپ، او ہو ماشاء اللہ، سب نوجوان ہیں لیکن اتنے کمزور ہے، 60 سال کے بوڑھے سے زیادہ کمزور ہے۔ امام صاحب کے اللہ اکبر بولنے کے پہلی رکعت کے رکوع کا انتظار کرتے ہوئے بیٹھا ہوا ہے وہ پٹھا۔ کس کا ہے وہ عبداللہ، عبد الرحمن، وہ موسیٰ، عیسیٰ کس کا ہے؟ کہاں سے آ گیا؟ ٹپک گیا کیا وہ جے بولتے وہاں سے آیا؟ تمہارے گھر کا ہے نا، 20 سال کا بچہ ہے، 25 سال کا بچہ ہے، 2 بچوں کا باپ ہے، ڈھیلا بیٹھا ہوا ہے، کائی کے واسطے؟ امام صاحب پہلی رکعت میں بہت لمبا پڑھتے کہتے ہیں، انہوں اللہ اکبر بولے، جب اپنا اللہ اکبر بول دیں گے۔ یہ ہے تراویح کا مزہ، یہ ہے مسجد میں رہ کر مسجد سے غافل ہونے کا مزہ، یہ ہے مسجدوں کی بے حرمتی، یہ ہے تراویح کی شان میں گستاخی، یہ ہے قرآن کے پڑھے جانے کے وقت بے فکری سے بیٹھنا، ٹانگیں لٹکا کے بیٹھنا۔ اس پر اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا، پکڑ نہیں آ سکتی۔ ایسے ہی قرآن سنا جاتا، کوئی بولنے والا ہے، کوئی روکنے اور ٹوکنے والا ہے، کوئی سمجھانے والا ہے، ان کو کیا فرشتے آ کے سمجھائیں گے؟ آپ سوچو، تراویح کا یہ حال ہے۔ اچھا ماشاء اللہ، چلو تراویح تو شروع ہو گئی، 50% کم ہے، اس کی بات کر رہا ہوں، یعنی ذرا اچھا دل لگانے والے لوگ، وہ پیچھے سستی سے بیٹھتے، پھر آتے پہلی رکعت میں۔
اب 8 رکعت ہو گئی، سلام پھیرنے کے بعد دیکھ لو کتنے لوگ صفوں میں سے نکل کے جا رہے. کوئی انٹرویو لو ان سے، ذرا ایک آدھ کیمرے ومرے اپنا جو ہے موبائل لو، بھائی صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بھائی صاحب اس سے اچھی جگہ کہیں اور ہے کیا؟ بیت اللہ سے جگہ اچھی جگہ کوئی ملی کیا؟ تو انہیں بولیں گا ہاں گڈی لائن میں ساگر ہوٹل ملی میرے کو. وہ کوفتے اور وہ فالودے میرے کو یاد آ رہے تھے. 8 رکعت تک کے بہت برداشت کرا میں نے، اور وہ فالودہ ایسا لو چمبک کے جیسا میرے کو بلا رہا کہ اب میں چلا جا رہا. اب میں جا کے بھی میں 12 رکعت کے برابر کم سے کم 12 گھوٹ تو پیوں گا نا بھائی. وہ ذرا جو ہے چکن کے لمبے لمبے لٹکے ہوئے نظر آ رہے نا، تو وہ ذرا منہ میں پانی آتا. دیکھے نہیں آپ؟ ہاں املی کھائے تو املی کوئی سامنے والا کھا رہا تو ان کے منہ میں پانی آتا کہتے. تو اب انہوں بھی جو ہے پورے بڈی لائن میں لٹکا کے رکھے تو کبھی تو منہ میں پانی آئے گا. تو ان کو مسجد میں خیال آتا اس کا، کہاں ہے غافل ہے، غافلین میں کتنے رکعت ہوئے وہ بھی نہیں معلوم ہوتے. ہاں 2-4 لوگ اٹھ رہے، چلو 8 رکعت ہو گئی کر کے انہوں بھی اٹھ جا رہے. آپ بہترین ایک ڈش ہے افطار کے ٹائم پہ، بہترین ڈش ہے، پسندیدہ اور لذیذ غذائیں رکھی ہوئی ہے، فالودہ ہے، بھجیے ہے، سموسے ہے، سب کچھ ہے، ساری چیزیں ہیں. ایسی ڈش پر بیٹھنے کے بعد کوئی ایک ایسا بندہ میرے کو بتا دو جنہیں گنتی کے 8 لقمے کھاتا اور اس کے بعد بول دیتا بس وہی جزاک اللہ بولے تھے. ہے 8 لقمے کھا کے افطاری میں اٹھ جا رہے. کیوں؟ نہیں بولے کم کھانا ثواب کا کام ہے. ایک مولانا نے بولے تھے، ان کی نصیحت پہ عمل کر رہا ہوں. ان کے 8 لقمے کھانے والا بریانی کی ڈش پر، افطار کی ٹائم پر، سحر کے ٹائم پر 8 لقمے کھا کے اٹھ جاؤ نا بھائی. مسجد میں ہے 20 رکعت تراویح ہو رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور اس میں اس کمبخت کو جو ہے 8 رکعت کے بعد بڈی لائن بلا رہی ہے، اس کو کراڑ برا بلا رہا ہے، اس کو وہ چکن بلا رہا ہے، اس کو فالودہ بلا رہا ہے. یہاں سے کیسا اٹھ رہا وہ؟ افطار میں سے کوئی 8 لقمے کھا کے اٹھ جائے، پھر اگر وہ 8 رکعت پہ جائے تو میں سمجھتا ہوں کوئی جواز نکل جائے گا. کھانے پہ تو 8 رکعت پر اکتفا نہیں کرتا، پھر نماز میں 8 رکعت پر کیسے چلے جاتا؟ وہ سوچو وہ جو جاتے. اچھا ان سے لیجئے انٹرویو لیجئے آپ. 8 رکعت پہ آپ سب کے سب نکل جا رہے، ایک صف تو ختم ہو جا رہی ہے آج کل. اب وہ پوری صف والوں کو کہاں جا رہے؟ اگر پیشاب کو جا رہے تو وہاں بھی لائن لگی ہوئی، باہر نکل رہے وہاں بھی لائن لگی ہوئی. اتنی دیر میں تو 2 رکعت 4 رکعت تو تراویح کی یہاں مل جاتی تھی. صبر نہیں ہے میرے عزیز دوستوں. یہ نمازوں میں سے اٹھ کر چلے جانا کب ہے معلوم؟ اس کا بھی ایک اصول ہے. آپ مسجد میں آئے اور آپ مسجد میں آپ اٹھ کے چلے جا رہے، نماز میں سے نکل کے ایک آدمی جا رہا، تو آپ کیا بولیں گے؟ ارے یار بیچارے کو جو ہے وضو ٹوٹ گیا شاید، ہے نا؟ کیا بولیں گے؟ اس کا وضو 8 رکعت تک ہی رہتا، اب گیا. کچھ تو بولیں گے نا اس کے بارے میں. اب شریعت نے مسئلہ کیا بتایا؟ اگر آپ کا وضو ٹوٹ بھی گیا اور مسجد میں سے نکلنے کا ہے، صفوں میں سے نکلنے کا ہے، تو اللہ تعالی رحم فرمائے فقہاء کے اکرام پہ. انہوں نے اتنے بہترین مسئلے بتائے کہ دیکھو مسجد میں تمہاری بے عزتی نہیں ہونا، مسجد میں تمہارے شان میں گستاخی نہیں ہونا، مسجد میں تمہاری کمزوری نہیں معلوم ہونا. اس لیے فقہاء نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر ایسی کوئی معاملہ آ گیا تم کو، یعنی مسجد میں تمہارا وضو ٹوٹ گیا، یعنی گیا تمہارا حیض آ گیا، کھل کے بول رہا ہوں میں، تو اب آپ کیسا جائیں گے؟ شرمندگی کے اعتبار سے جائیں گے. ایسا یوں کر کے نہیں جائیں گے 8 رکعت پہ جیسے جا رہے ابھی، ایسے 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 نہیں جائیں گے. کیسا جائیں گے؟ ایسا ناک کو ہاتھ لگاؤ اور ایسا جاؤ کہ جس میں یہ معلوم پڑے کہ شاید بیچارے کی نکسیر پھوٹ گئی ہے، ناک پھوٹ گئی، خون جا رہا، اس لیے انہیں مسجد میں سے نکل کے جا رہا، انہیں صفوں میں سے نکل کے جا رہا. فقہاء نے تمہاری عزت بچائی. یہ حاجی صاحب، یہ نمازی صاحب، یہ مولانا صاحب
8 रकात पे उठ के चले जा रहे, ये मालदार साहब, ये सेठ साहब, ये अब्दुल्ला भाई, ये अब्दुल-रहमान भाई, ये मूसा भाई, ईसा भाई, मस्जिद में से 8 रकात होते ही जो है सीना तान के निकल जा रहे। अब उससे पूछो 3 रकात वितर की कहाँ पड़ता, वो भी छोड़ देता, शर्मिंदगी महसूस होती ना। बाद लोग बोलते नहीं नहीं हम घर को जाके पढ़ेंगे। अच्छा माशाअल्लाह, यहाँ वुजू बाकी नहीं रहा, घर तक के वुजू बाकी रहता या घर तक की नीयत बाकी रहती नहीं है। एक माहौल बिना, ये बात याद रखो, मैं मसला जो मुतनाज़े है, झगड़े का मसला है, 8 पढ़ो के 20 पढ़ो, उस पर नहीं जा रहा हूं। आप कितने ही पढ़ो, तुम 1 रकात पढ़ के चल जाओ, तुमको कौन रोकने वाला बाबू। आप यहाँ के दादा है, डॉन है, माफिया है, पहली रकात पढ़े और उसके बाद निकल जा रहे, डॉन साहब अपने को नमाज नहीं पढ़ने की है, तो कौन क्या करने वाला है, वो कुछ नहीं करने वाला। 1 रकात पे जाओ कि 2 पे जाओ कि 8 पे जाओ कि 20 पे जाओ, तुम आए अल्लाह के घर में, वो देख रहा ना काई को जा रहा बोल के। मौलाना को थोड़ी हिसाब बताने का, इमाम साहब को थोड़ी हिसाब बताने का, अल्लाह को बताने का है। या अबू दुकान न का तुरा, तू ऐसी इबादत कर गोया के तू खुदा को देख रहा है या खुदा तुझे देख रहा है। इबादत की रूह निकली हुई है, इसको तसव्वुर हो जाए। इसको आज अगर कलेक्टर ऑफिस में बुलाया जाए, कमिश्नर ऑफिस में बुलाया जाए और ये 10 लोगों के महल्ले के नौजवान हैं या महल्ले के जिम्मेदार हैं या मस्जिद के जिम्मेदार हैं, मुझे बताओ कि कलेक्टर के सामने 10 जाकर खड़े रहे और 15 मिनट की गुफ्तगू के बाद उसने आधे को जाते हुए देखा तो गुस्से में आएगा कि नहीं, नाराज होगा कि नहीं। और वो जानने वालों की हिम्मत है क्या, एक भी नहीं जाता, एक भी नहीं जाता। पेशाब भी आया तो रोक के रखता, कलेक्टर साहब है सामने, कमिश्नर साहब है, अरे सारे बादशाहों का बादशाह तुझे देख रहा है, तू मस्जिद में से कैसे निकल के चला जा रहा है। कभी गौर किया तूने अल्लाह के पास क्या जवाब देगा कि तेरे घर में मैं आया था, मेरी मर्जी से आया था, मैं मेरी मर्जी से चले जा रहा हूं, तेरे घर के उसूल और आदाब मुझे मंजूर नहीं है। कल आखिरत में तू जवाब दे सकेगा या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये जवाब दे सकेगा, अगरचे कि तू आजाद है, तू नमाज में आकर बगैर नमाज के भी चले जा सकता है। मालूम है लतीफे कैसे होते, पिछला साल सुनाया था मैंने। आए 2 नौजवान जल्दी 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 जो है ईद की नमाज पढ़ लिए, बाद में तफसीरें करते रहते। अरे बोले मैंने बोला था ना तेरे को, अपने को देर हो गई, वुजू के चक्कर में नहीं जाना, मेरे को तो भी नमाज मिली, तेरे को मिली क्या? बोले नहीं मिली। समझे आप? नहीं समझे। वुजू के चक्कर में नहीं जाना बोला था ना मैंने तेरे को, तो वुजू के चक्कर में गया, तेरे को नमाज नहीं मिली, मेरे को मिल गई। इतने ताखिर से आते माशाअल्लाह, इतनी देर से आते, और उनको मसला भी नहीं मालूम है, उन्होंने नमाज पढ़ लिया ना भाई। और वो जो समझदार था उन्हें वुजू को गया, तो जो सही था उसको ये लुकमा दे के क्या बोल रहा, मैं बोला था ना तेरे को भाई कि वुजू के चक्कर में नहीं जाना, नहीं तो नमाज छूट जाती, मेरे को तो मिल गई है ना, बगैर वुजू की भी पढ़ लिए तो चल जा रही। तो अपनी मर्जी की नमाज चल रही है, अपनी मर्जी की जमात चल रही है, अपनी मर्जी का रोजा चल रहा, अपने मर्जी की तरावी चल रही है, ऐसा नहीं है मेरे बाजीज दोस्तों। 20 रकात अगर पढ़ रहे हैं तो पूरा हक अदा कीजिए, कुरान खोले हैं तो पूरा हक अदा कीजिए, रोजा शुरू किए हैं तो पूरा हक अदा कीजिए। उसमें शॉर्टकट मत तलाश कीजिए, आप शॉर्टकट का दीन जहन से निकाल दीजिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाक हो वो शख्स जो रमजान का मुबारक महीना पाए और अपनी मग़फ़िरत का सामान ना पैदा करे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन फरमाई, फिर दूसरी सीढ़ी पर चढ़े तो आमीन कहा। हजरत जिब्राइल ने आमीन ने कहा कि वो शख्स हलाक हो जिसके वालिदैन हयात हैं और वो उनकी खिदमत नहीं करता। वालिदैन की नाफरमानी करने वाले के बारे में जिब्राइल अमीन ने बद्दुआ दी कि हलाक हो वो शख्स जो वालिदैन का नाफरमान है। अल्लाह के रसूल ने आमीन फरमाई। फिर फरमाया जिब्राइल अमीन ने कि जिसके सामने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो और वो दुरूद शरीफ ना पढ़े, हलाक हो वो शख्स। अल्लाह के रसूल ने आमीन फरमाई। ये 3 हलाकतों को जहन में रखो। वालिदैन की नाफरमानी करने वाले के लिए, रमजान पाकर जो है रमजान का हक अदा न करने वाले के लिए,
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی مبارک آیا اور درود نہیں پڑھنے والے یہ تینوں ہلاکت ہونے والے، ان کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور ایک بات ذہن میں رکھو، یہ جو 20 رکعت میں تھوڑی سی سستی کرتے ہیں انہوں سمجھ لو کہ ان کے لیے ہلاکت کا جملہ قرآن پاک کے اندر ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ ہلاکت اور بربادی ہو ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں۔ رکوع تک کے انتظار کرنا سستی میں ہے یا نہیں ہے؟ ایک رکعت ہونے کا انتظار کرنا سستی میں ہے یا نہیں ہے؟ مسجد میں بھی آ کر اللہ کے قہر کو دعوت دے رہے ہیں، مسجد میں بھی آ کر اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، مسجد میں بھی آ کر جو ہے نمازوں کا تراویح کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس سے زیادہ بدنصیبی کیا ہوگی؟ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان ساری چیزوں سے ہمیں بچنا ہے اور رمضان کے مبارک مہینے کے اندر ایک ایک لمحے کو قیمتی گزارنا ہے۔ مبارک ہے وہ لوگ جو سحر کر رہے ہیں اور اللہ کے حکموں کو پورا کر رہے ہیں، مبارک ہے وہ لوگ جو روزے کا اہتمام کر رہے ہیں، مبارک ہے وہ لوگ جو تراویح کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اللہ سب کی تراویح کو اور عبادتوں کو قبول فرمائے۔ ابھی ایک درمیان میں ایک اعلان کر رہا ہوں، میرے عزیز دوستو، مبارک مہینہ ہے، مال کو خرچ کر۔ مال اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، زکوٰۃ تم پر واجب ہے، اور ہم زکوٰۃ کیسے ادا کر رہے ہیں؟ ایک دن طے کر دیا، ایک وقت طے کر دیا اور زکوٰۃ تقسیم کر دیا، تھوڑے سے لوگوں کو دے دیا اور زکوٰۃ ادا ہو گئی، یہ نہیں ہے۔ 2.5% زکوٰۃ ہے۔ 1 کروڑ ہے تو 2.5 لاکھ روپے دینا۔ ارے باپ، 2.5 لاکھ روپے دو، اس کا تو ہارٹ فیل ہی ہو جائے گا۔ لیکن یہ نہیں دیکھ رہا کہ 98 لاکھ بچے ہوئے ہیں نا باپ، 97.5 لاکھ بچے ہوئے ہیں نا، کیا کرے گا؟ 1000 میں 250 روپے، بہت آسان نسخہ ہے، سوچو مت، حساب کرو، زیورات کا بھی اس کا بھی بہت دلا کے دے رہے، بہت بیگم بولی کہ 10 تولے 5 تولے، اب آج کل ماشاءاللہ 30 تولے اپنے بیٹی کو میں نے دیا بول کے بول رہے، بہت اچھا کرے، لیکن یہ 30 تولے سانپوں اور بچھوؤں کی شکل میں اس کے گلے میں کل آخرت میں نہیں پڑنا، اس کو ڈسنا نہیں۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جو تم بچا کر رکھتے تھے، جو تمہارے پاس خزانے تھے، جو تم زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، یہ تمہارا مال تمہیں ڈسے گا۔ اس وقت کیا کروں گے؟ بچی کو جا کے بچائیں گے، 30 تولے دینا سیکھو، لیکن اس کے ساتھ ہر سال پوچھو بیٹے زکوٰۃ دیے یا نہیں دیے، میں قرضہ دیتا ہوں، تیرا شوہر نہیں دینا ہوگا لیکن تو زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ میرے عزیز دوستو، مال بہت جمع کرا ہے مسلمانوں نے، کہاں نکلتا معلوم؟ ادھر ادھر کہیں نہیں دکھتا۔ ارے مولانا 1 لاکھ کا بزنس کر رہا، ڈیلی کلیکشن ہے، مولانا دال روٹی مل جا رہی، ارے ایک بڑا بنگلہ ہے، ھذا من فضل ربی لگا ہوا ہے، بہت بڑا بنگلہ ہے، کیا ہے؟ نہیں، چھوٹا موٹا اپنا بنگلہ ہے، اچھا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ یعنی دینے کا کہیں معاملہ آیا تو یہ ہے۔ اب شان پنا بتانے کا، جھوٹی شان بتانے کا تو شادی کا موقع رہتا ہے۔ انہوں کتنے غریب ہے، جا کے دیکھ لو، کتنے تولے دے رہے، کیسے شامیانے ہیں، کتنے ڈش رہیں گے، کون سا ہال بک کرے، 1 لاکھ والا کرے کہ 50,000 والا کرے، یہ کہاں سے لائے تھے؟ یہ کہاں سے لائے؟ اس وقت پوچھو ان کو۔ رمضان میں وہ جو شادی میں رکھا ہوا ہے نا، وہ پہلے نکال لو، وہ شادی تک کے زندے رہیں گے یا نہیں رہیں گے یہ کچھ گارنٹی نہیں ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، قرآن بار بار کہہ رہا ہے جو تیرے پاس ہے وہ خرچ کر دے، سال بھر کا انتظار مت کرو، سال بھر کا انتظار مت کرو۔ آؤ ہم زکوٰۃ تو دیتے ہیں اور زکوٰۃوں پہ بہت سارے مسائل بولنا چاہتے ہیں لیکن وقت کی کمی ہے۔ بہرحال اس مسجد کے اندر ایک مال کا صحیح مصرف ہے، اس مسجد کے اندر غریب غربا آتے ہیں،
پیشنٹ ہے ان کو کھانا جاتا ہے. 2,000 لوگ جو ہے سحر اور افطار میں 2,000 لوگ جو ہے کھانے کے لیے یہاں پر بیٹھتے ہیں. آپ کے مال سے وہ افطار کریں, آپ کے مال سے وہ سحر کر لیں. اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر اور کیا خیر و برکت کا موقع دے گا. آئیے اپنے جیبوں میں ہاتھ ڈالیے اور ذرا ہلو سے چھوٹی نوٹ نکو نکالو. وہ نوٹ تک کے دینوں جو ہے اندھے بن جاتے ہیں. ادھر دیکھ رہے مولانا کی طرف دیکھ رہے اور اس میں سے نکال رہے 10 کی نوٹ. وہ نابینا لوگ کیسا چیک کرتے, ویسے وہی چاہنا 100 کی آ گئی تو پھر سے رکھ دیتا. تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے, جیب میں ہاتھ ڈالو جتنے اتنے تک ڈال دو, کچھ کمی ہونے والے نہیں. آپ بھوکے نہیں مرنے والے, فاقے سے نہیں رہنے والے. جس دن فاقہ آیا میرے پاس آ جاؤ, جس دن بھوک لگی اس دن میرے پاس آ جاؤ. بولے مولانا تم نے بولے تھے نا تو پوری مٹھی ڈال دیا تھا, اب میرے پاس پیسے اتنے ہی ہیں, میں دے دوں گا انشاءاللہ. تو لالو بالکل کھول کر جو ہے اور اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا ایسا ہی مزاج بناؤ. یہ موقع ملتے یا نہیں ملتے یہ نہیں معلوم ہے. اللہ تعالیٰ خوش نصیب انسانوں کو اس کا مال قبول کرتے ہیں, سب کا مال قبول نہیں کرتے. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ, تمہارے مال میں یہ غریبوں کا حق ہے, سائلوں کا حق ہے. اگر آپ خرچ کرتے جاؤ گے تو آپ مال بڑھتا ہوا دیکھو گے. اگر آپ مال کو جمع کر کے رکھو گے تو وہ بدبودار بیماریاں بن کر نکلنے والا ہے. اب بیماریاں کتنی ماشاءاللہ, کتنی بھی اسکیم نکلنے دو, ایک بیماری کو گئے کہ اپنا 50,000 لاکھ روپے تو دینا ہے. ایک آپریشن آیا کہ 2 لاکھ 3 لاکھ روپے تو دینا ہے, تو 2 لاکھ 3 لاکھ زکات میں دے دو, وہ تکلیف سے چیڑ پھاڑ سے بچ جائیں گے. بچا دیتا اللہ تعالیٰ. میرے بندے نے میرے نام پر خرچ کر دیا 2 لاکھ روپے. اتنی پوری مسجد میں ایک آدھ آدمی نے 2 لاکھ روپے ڈالا نہیں ڈالا؟ ڈال سکتا. کس دن؟ جس دن اس کو معلوم ہو جائے گا کہ کل جا کے میری یہ جو آپریشن وہ ٹل جانا. ایسی کوئی دعا ہے کیا مولانا؟ تو وہ دعا بھی ہے, آپ وہ دعا بھی لے سکتے. لیکن پہلے خرچہ کرو, پہلے اللہ کے راستے میں خوب دو, اتنا دو کہ اللہ کو رحم آ جائے. اور اللہ پوچھتے بھی ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. مال اس نے دیا ہے اور پھر وہی مانگتا ہے, وہی بولتا ہے, وہی فرماتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے قرضہ دے, کوئی ہے جو مجھے میری مدد کرے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں, خود دیتے ہیں اور خود جو ہے پھر فرماتے ہیں کہ کوئی ہے جو قرض دے دے مجھے, کل آخرت میں دے دوں گا تمہارے. اس لیے میرا عزیز دوستوں اور بزرگوں, آخر میں یہ بات عرض کرنا ہے کہ ہمارے شہر کے حالات بہت زیادہ خطرناک ہیں. ایک بارود کے ڈھیر پر ہمارا شہر ٹھہرا ہوا ہے. اور یہ رمضان اور یہ مبارک مہینے کے یہ ساری چیزیں ہماری جو ہے لوگ برداشت نہیں کر سکتے. ہماری داڑھی ٹوپی برداشت نہیں کر سکتے, ہمارا روزہ بھی برداشت نہیں کرتے. ہمارے بچوں اور نوجوانوں پہ کنٹرول کرو, انہیں سمجھانے کی کوشش کرو, مشتعل نہ ہو, جذبات میں نہ آئے. جو حالات ہے اس میں اللہ کی مدد ضرور آنے والی ہے. آپ بزدل بھی نہ بنے, آپ گھروں میں بند ہو کے بھی نہ بیٹھے, لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم صبر کا دامن چھوڑیں گے نہیں, ہماری طرف سے کوئی حرکت نہ ہو. تو اس وقت جو ہے سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ شر پسندوں کی وجہ سے ہمارے شہر کو جو ہے وہ نظر لگ رہی ہے. اب وہ نظر اتارنا مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے. نظر اتارنا ان کو نہیں آتا. تمہارے اماں ابا کو پوچھو کیسے نظر اتارتے رہتے, تو یہ نظر اتارنے کا فن اور یہ نسخہ جو ہے ہم لوگوں کو آتا ہے. تو ہمارے شہر کو نظر لگ رہی ہے اور یہ نظر کو اتارنا سب سیکھ لو, اور اس میں یہ ہے کہ صبر کر لینا. حالات کتنی بھی آنے دو, کچھ نہیں ہوتا, کوئی مسئلہ بگڑتا نہیں ہے. ہمارے لیے اللہ کی مدد سب سے بڑی مدد ہے. اللہ ہمارا محافظ کون ہے؟ اللہ ہے. ہماری مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ہمارا اللہ سے تعلق جڑ جائے, 20 رکعت میں 8 پہ بھاگے تو کمزور رہے گا, اور قرآن پڑھتے پڑھتے چھوڑ دیے تو کمزور رہے گا. خوب مضبوطی کے ساتھ
آخر وقت تک کے مسجدوں کو بھرے رکھنے کی کوشش کرو، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ دین کی مدد کیا ہے کہ روزہ رکھنا، دین کی مدد کیا ہے تراویح پڑھنا، دین کی مدد کیا ہے قرآن کی تلاوت کرنا۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔